جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں حوصلہ افزائی کے کلمات کو پیش کرنے کے لیے فضیلت الشیخ نور الاسلام مدنی حفظہ اللہ کو دعوت مائک دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی بات پیش کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ حضرات گرامی، عزیز طلبہ و طالبات، بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اس عظیم ادارے کی زیارت کا موقع ملا۔ اس جامعہ کو دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ بھی اسی میدان کے کھلاڑی ہیں اور اسی میدان میں اب تک کی زندگی گزری ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد انشاءاللہ اخلاص کے اوپر قائم۔ جب ہم لوگ کسی ادارے میں ہم آپ کوئی بھی اہل ذوق، اہل نظر، اہل فکر پہنچتا ہے تو اس سے اس کو ایک خوشبو آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور ہم نے جو محسوس کیا ہے وہ یہی کہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص ڈالا ہے اور انہوں نے علاقہ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اس جامعہ کو قائم کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ تا قیامت باقی رکھے۔ حضرات گرامی، ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے کئی طرح کی امانتیں ہیں اور انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی امانتیں رکھی ہیں۔ امانت کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری کسی کے اوپر دی جائے یا کوئی آدمی کوئی ذمہ داری قبول کرے وہ امانت ہے۔ یہ اداروں کا قیام یہ بھی امانت ہے، اس کا ایک ایک عمل امانت ہے۔ یہ بچے یہ بھی امانت ہے، یہ بچیاں یہ بہت بڑی امانت ہے۔ جب ہم کسی بچی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری امانت کے اندر اس میں اور زیادہ تحفظ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، جو کلمہ سکھایا ہے، وہ بہت بڑی امانت ہے۔ اسی امانت کا ذکر ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ امانت کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے آپ کے اوپر یہ امانت ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا اپنے گارجین سے اور اپنے آپ سے اس پر قائم رہیے، اس کو حتی الامکان ادا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک مجلس میں آپ اپنے اصحاب کرام سے گفتگو کر رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہے؟ آپ جو گفتگو کر رہے تھے کرتے رہے، جب گفتگو کا خاتمہ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا آدمی کہاں؟ اس کو بلاؤ۔ وہ دیہاتی آیا، کہا کہ تم ہی سوال کر رہے تھے قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت اس وقت قائم ہوگی اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی۔ اس نے پوچھا کہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کوئی ذمہ داری اور
کوئی عہدہ اور منصب کسی غیر اہل کے حوالے کر دیا جائے تو یہ امانت کا ضیاع ہے اور یہ وہ پورے قیامت کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، اساتذہ کے اوپر ہم لوگ اساتذہ پڑھاتے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنا آسان نہیں استاد بن جانا اور پلہ جھاڑ کے نکل جانا، بال جھاڑنا اور گھومنا، اچھا اچھا لباس پہننا، بہترین موٹر سائیکل خریدنا، گاڑی خریدنا، دوڑاتے رہنا، کوداتے رہنا، یہ امانت نہیں ہے۔ امانت اگر قبول کیا ہے تو بہت بڑی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ نے جس کو نوکر رکھا ہے یا جو اس کو نوکر رکھیں گے وہ بہت طاقتور انسان ہے، بہت امانت دار۔ جب کسی کو آپ تعین کیجیے تو استاد منتخب کیجیے تو قوی ہونا چاہیے اور امین ہونا چاہیے۔ یہ اصول ہے مدارس کے لیے، مدارس کی کامیابی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں تک ان کا امانت پہنچاؤ۔ بچیوں کی امانت ہے ہمارے اوپر، بہت بھاری امانت، اتنا ہنسی کھیل نہیں سمجھیے گا، ایک دم حساس رہیے گا، معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ایک حادثہ پیش آیا آپ کا پورا ادارہ جو ہے برباد ہو جائے گا، کبھی اس کو اعتماد حاصل نہیں ہو۔ بچیوں کا ادارہ چلانا اتنا معاملہ آسان نہیں ہے۔ مانا ہم ڈرا نہیں رہے ہیں، ہم جو آیا ہے تو ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھا رہا ہے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عزیز بچوں، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ آپ کو جو مقام اللہ نے دیا ہے بچوں کو، دنیا میں کسی کو اس طرح کا مقام ہی نہیں ہے۔ کہیں سنا ہے کسی انسان کے طالب علم کے علاوہ فرشتے پر بچھاتے ہوں، مچھلیاں پانی میں دعائیں مانگتی ہوں؟ سنا ہے کسی انسان کو؟ آرے طبقات انسانی میں سے انسان بہت بستے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدے اور مناصب والے، لیکن کسی کو یہ مقام ملا ہے؟ فرشتے وہ چلے، ایک طالب علم چلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اور مچھلیاں پانی میں دعائیں مانگتی ہیں اس کے لیے، اور جنت جیسے جیسے چلتا ہے اس کے راستے میں جنت قریب ہوتی چلی جاتی ہے، جنت کی طرف ہر قدم آپ کا جنت کی طرف بڑا مقام ہے۔ اس کا خیال رکھیے گا، محنت مشقت سے پڑھیے۔ یہ چیز علم ایسی چیز ہے جو بلا محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دولت بے شان و گمان کے بھی مل جاتی ہے، اتنی مرتبہ کہیں سے ٹپک جائے گی، سسرال میں کہیں دولت نکل آئے گی تو ننیحال میں سے مل جائے گا، بلا کمائے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آج تک کی تاریخ میں ایسا ہی انسان نہیں پایا جاتا ہے جس کو علم بغیر قد و کاوش اور بغیر محنت کے ملے۔ اور اگر علم مل گیا تو آسمانے ہیں آپ کے لیے، سریا ہی ہے۔ اب اتنا ہی اونچا جائیے گا جتنا اونچا سریا ہے، جتنا اونچا آسمان میں چاند اور ستارہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ آپ کو آسمان علم کا آفتاب اور مہتاب بنا دے گا اگر آپ واقعی علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے، آپ سب لوگوں کی بات فرمائے، اس ادارے کی بات فرمائے، اس کو دین دنیا رات ترقی عطا فرمائے۔ واقع